الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، سورہ یوسف قرآن کریم کے اندر یہ سورہ یوسف ہے جس کو احسن القصص کا بھی نام دیا گیا ہے، اور ایک ضعیف روایت میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھا کرو، یہ تمہیں سکرات کی تکلیفوں سے بھی بچائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی عالم جب سورہ یوسف کی شروع کی چند آیتیں اس نے پڑھی تو اسلام قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں بھی یہ واقعہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی بہت بڑا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کی شروع کی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، تو اس میں آیت تھی انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کا ذکر ہوا۔ تو اس نے فوراً آپ علیہ السلام سے پوچھا وہ 11 ستاروں کے نام کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر میں ان 11 ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا اسلام قبول کر لے گا؟ اس نے ہاں کہہ دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس وقت وہاں حاضر ہو گئے، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو نام بتاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان 11 ستاروں کے نام بتا دیے۔ تو صرف یہ 11 ستاروں کے نام بتانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کی فضیلت الگ ہی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل آپ نے ان 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی روئے زمین پر یہ سلسلہ جو چلا ہے کہ دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہیں۔ لیکن صحابہ کا سوال پوچھنا کچھ اور تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا خاندان کے اعتبار سے پوچھتے ہیں؟ تو اصل صحابہ کا سوال یہ تھا کہ اس وقت
ہم لوگوں کو، کیونکہ اسلام سے پہلے خاندان کے اعتبار سے کسی کو سردار مانا جاتا تھا، کسی کو شریف مانا جاتا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا اگر ہے تو خاندانی اعتبار سے نہیں ہے، جو اچھے خاندان کے ہیں وہ دین کو سمجھ کر دین اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اگر اسلام قبول کر لیں، دین کو سمجھ لیں، تو ان سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ضمن میں یہ بات بھی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں اسرائیل کہا گیا ہے، تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل نام رکھا گیا۔ حضرت یعقوب کی جتنی بھی اولاد ہیں، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اصل میں یعقوب جو ہے وہ اسرائیل ہے اصل میں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، ماں کا نام راحیل ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو چند ہی دنوں کے اندر ماں فوت ہو گئی، تو پھر خالہ وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی جن کا نام لیا ہے، تو ان کی تربیت میں پلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک عجیب نظام ہے، جو معجزہ جس کو دینا ہے وہ معجزے کے چرچے پہلے ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں، اور پھر اسی عصے کو دریا میں مارتے ہیں تو دریا سے راستہ نکل جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستہ پار کر جاتے ہیں، اسی دریا میں پیچھے سے فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے معجزات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جو ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے حفاظت کے لیے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا، تو وہاں شروع ہی سے دریا کا ذکر شروع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کو جو دیکھا اس نے چاند کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ ہم نے چاند کو دیکھا، آپ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، آپ کو دیکھا۔ فیصلہ اس بات پر ہوا کہ چاند کی خوبصورتی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ چاند مجبور ہے، سورج کا ماتحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں آپ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کے ہیں۔ تو ویسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے خواب کی تعبیر ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام ابھی بچپن ہی میں ہیں، آپ خواب دیکھنا شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، یہ سب کے سب ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ سلام سجدے کے برابر ہوتا تھا، سلام سجدے کے برابر ہوتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی کہتے ہیں کہ سجدے تعظیم جائز ہے تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کروایا، سجدے تعظیمی یہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو جائز ہے، کیونکہ جس کے سامنے سجدہ کرنا وہ حکم دیا ہے تو سجدہ کر لیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ سجدہ اس وقت کا ہے۔ شریعت محمدی میں
پہلے والی جتنے چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو گئی۔ اب شریعت جو کہہ رہی ہے وہی ہے، سجدہ تعظیم ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل کے بعض باطل فرقوں نے شریعت اور طریقت کے الگ الگ دو نام دے کر شریعت میں اس کو ناجائز کہا، طریقت میں سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گمراہ ہوتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس شریعت اور علم، حدیث، قرآن کچھ نہیں ہے، بس وہ آنکھ بند کر کے ہانک رہے ہیں کہ طریقت طریقت طریقت۔ یہ طریقت کوئی چیز ہے ہی نہیں، اصل شریعت ہے۔ شریعت مانے تو ہی طریقت ہے، طریقت شریعت دو چیزیں الگ نہیں ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں ہی چیزوں سے ایمان ہمارا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے کہ میں لا الہ الا اللہ تو کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ گمراہ ہے اور دین سے باہر ہے۔ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہی دین ہے۔ ویسے شریعت و طریقت یہ دونوں چیزیں ملا کر ہی ہمارا اسلام ہے اور ایمان کا جزو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، احکامات تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، قرآن کریم میں اگر کوئی واقعے بھی اگر نبی انبیاء کے اور صلحاء کے آ جائیں تو کتنا اچھا رہے گا۔ یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، ہم بہترین قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو وہ واقعہ معلوم نہیں تھا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ پھر آغاز کیا ہوا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت لاڑلے تھے، بہت چہیتے تھے، کیونکہ نبی کی نظر وہاں تک دیکھ لیتی ہے جہاں عام آدمی کی نظر پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے طفولیت ہی سے، بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیوں کو دیکھ لیا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاص نظر تھی، اور بھائیوں کے حسد نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ اب جب خواب ہوا، اب بیٹے نے خواب بھی ذکر کر دیا، اب تو یقین ہو گیا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ تو نبی بننے ہی والا ہے، کیونکہ 11 یہاں نمبر ہیں، ستارے کے تو 11 سے مراد 11 بھائی ہیں، چاند اور سورج سے ماں اور باپ ہیں، یہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، تابع ہو رہے ہیں، تو اس کی تعبیر تو بعد میں آنے والی ہے، لیکن خواب بتا رہا ہے کہ بیٹا میرا نبی بننے والا ہے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان برابر لگا ہوا ہے، وہ کس طریقے سے، کیسے طریقے سے، کس کو کیسے استعمال کرے گا، کہاں کیا وہ گیم کھیل دے گا پتہ نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ کبھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، اس واقعے کو چھپا ہی رکھنے دیکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ۔ اس پوری آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، پردادا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عجیب عجیب علوم سے نوازا ہے، جو نبوت کی تعلیمات ہیں، نبوت کے علوم ہیں، ان چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی چن لے گا، نواز دے گا تمہیں بھی۔ لیکن بعد میں تو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اپنے بھائیوں کو اپنا سمجھ کر یہ خواب ان تک ذکر فرما دیا، یا کہیں سے خبر ہو گئی، تو پھر وہ جو دشمنی ہونا تھا وہ دشمنی ہوئی۔ انشاءاللہ کل وہ چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔